آپ نے بھی ظاہر گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے تحفظات تھے اس کا آپ نے تفصیل سے جواب دیا، مگر اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اور آج فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو پریس ریلیز آئی ہے اور اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے، تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، چاہے چیف الیکشن کمیشن کے نواز شریف کے حوالے سے تعلقات کے معاملات ہوں، چاہے یہ بات ہو کہ وہ سیاست میں آ جائیں، اپنا عہدہ چھوڑیں، چاہے یہ بات ہو کہ وہ ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا، یہ سارے کے سارے معاملات یہ کابینہ کی رائے، یہ میری رائے نہیں ہے۔ کیا پوری کابینہ یہ سمجھتی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے؟ شبلی فراز صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کنڈکٹ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بڑا معزز ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کے کچھ فنکشنز ہیں جن کو کہ اس کو بغیر کسی ٹلٹ کے، بغیر کسی جھکاؤ کے اس کو فیصلے بھی کرنے چاہیے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے وہ اقدامات کرنے چاہیے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے اور جو ان کا اپنا مینڈیٹ بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کہ ہماری جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اجلاس جب ہو رہا تھا تو اس وقت سینٹ الیکشن کمیشن کا وہ 37 پوائنٹس جمع کرانا میرا خیال ہے کہ وہ غیر مناسب تھا، اس لیے کہ جس ووٹنگ مشین کو وہ آج کل وہ کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، یا اس کی جو بھی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے فیور میں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ عمل میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مگر میں اس والے پوائنٹ آف ویو پر آ رہا ہوں، یہ والا جو مسئلہ ہے، مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری حکومت اور پوری کابینہ یہ سمجھتی ہے، کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ہی پروپوز کیا تھا ان الیکشن کمشنر کا نام، اس کے بعد جب اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن کے باہر، تو وزیر اعظم اور پوری حکومت اعتماد کا اظہار کر رہی تھی الیکشن کمیشن پر اور کہہ رہی تھی ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ڈسکا کا الیکشن ہوتا ہے، سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، آپ اسی الیکشن کمیشن کے خلاف ہو جاتے ہیں اور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں۔ تو یہ پوری حکومت کی رائے ہے، آگ لگا دیں ایسے اداروں کو، جہنم میں جائیں یہ ادارے۔ نہیں جی، دیکھیں ہمارا تو ارادہ، ہم تو سارے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور انڈیویجول جو کسی کا بیہیویئر وہ ایک علیحدہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہم الیکشن کمیشن کے اوپر جو ایک ادارے کے طور پہ ہم پورا وہ کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ادارے جو ہے تو اپنی رسپیکٹ کو خود ارن کرتے ہیں۔ رسپیکٹ صرف اس وجہ سے نہیں آتی کہ کسی کا کسی ادارے سے تعلق ہے، یہ رسپیکٹ یو ہیو ٹو ارن، وہ کوئی فور گرانٹیڈ نہیں لینی چاہیے۔ تو وہ کس طرح بنتی ہے؟ وہ ان فیصلوں پہ بنتی ہے جو کہ وہ ادارے کرتے ہیں، وہ فیصلے یا وہ ذمہ داری جو ان کو دی گئی ہوتی ہے اس سے وہ کس طرح سے نبردآزما ہوتے ہیں، کس طرح اس کا وہ پریزائڈنگ آفیسرز اٹھا لیے جائیں، ڈسکا کا الیکشن ہو، پھر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ جعلی اکاؤنٹس کیس پر اپوزیشن ان کے خلاف احتجاج کر رہی تھی کہ اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے اور آپ لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب ڈسکا کا الیکشن ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر نہیں پہنچتے ہیں، فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے، آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آپ الیکشن کمشنر کے ساتھ ہوتے۔ نہیں، یہ وتیرہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ڈسکا کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایگریو پارٹی تھی جو کہ پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ تھی، وہ انہوں نے 18 اسٹیشنز پہ جو ہے تو ری پولنگ کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ پوری کے پورے الیکشن کو دوبارہ کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے تو فیصلے ٹھیک ہے ایٹ ٹائمز غلط بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بری نیت سے ہوں، لیکن ایک پیٹرن جب بن جائے کسی بھی چیز کا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ شو کرتا ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے ہونی چاہیے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا ہی وہ، اب مثلا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا بھی ہے کہ امتحان سے پہلے نتیجہ آ جائے بعد میں امتحان ہو، تو
یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ مطلب ہے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ اگر ایک چیز ہے جس کو کہ جو ای وی ایم پہ آپ کا ان کا اعتراض ہے، آپ نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ آپ نے پلڈیت کو بھی اس حوالے سے بریفنگ دی ہے، پر پلڈیت کا بھی یہ خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں جلد بازی نہیں کی جانی چاہیے، اور اس سے پری پولنگ اور پوسٹ پولنگ کے جو اعتراضات ہیں ریگنگ کے وہ نہیں ختم ہوں گے، جو کہ پاکستان کی سیاست میں الیکشن پر الزامات کا معاملہ ہے. تو آپ نے ان کو بھی پریزنٹیشن دی تھی، اگر وہ نیوٹرل ہیں، اپوزیشن کو ہٹا دیں، الیکشن کمیشن کو ہٹا دیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. نہیں جی دیکھیں، پلڈیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی جو ٹویٹ ہے جو کہ میں نے دیکھی تھی، وہ تو اس میں ان کو پوری طرح سے ہم نے پلڈیٹ کو، فیفن کو، یو این ڈی پی کو، سب کو ہم نے یہ وہ دی تھی، لائیو ڈیمونسٹریشن دی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پلڈیٹ نے نہیں کرنا، قانون بنانا ہے پارلیمنٹ نے، جو کہ پارلیمنٹ بنائے گی. اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ وہ ادارے جو کہ، اور جلدی کیا ہوتی ہے؟ 2010 سے شاہ زیب 2010 سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے اور آج 11 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم کم رہ گیا. آپ مجھے بتائیں سینٹ الیکشنز میں کتنا ٹائم تھا، کتنے ووٹس تھے؟ 600 700 ووٹ تھے، 800 ووٹ تھے، 1000 ووٹ تھے. ان کا الیکشن ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں ٹائم نہیں ہو سکتا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن سینٹ چیئرمین کے لیے ہوا، 6 کے 7 ووٹ ضائع ہوئے، جس کی وجہ سے پورے الیکشن کا رخ ہی بدل گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جو سیکریسی ہے اس کو کے معاملات میں، اور الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے، مگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی سیکریسی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اگر عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے سکتی تھی، ایسا نہیں ہوا. تو اب جو معاملات آگے جائیں، اگر آپ کو الیکشن کمیشن پر اتنا زیادہ حکومت کو اعتراض ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کابینہ کا فیصلہ ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ اس طریقے سے الیکشن کمشنر پر حملے ہوں، اور الیکشن کمیشن پر حملے ہوں، ہیڈ کوارٹر کہا جائے، ماؤتھ پیس کہا جائے، اور وہ اگر جواب دیں تو پھر کہا جائے جی میڈیا پر آ کر کیوں بات کر رہے ہیں، یہ پریس ریلیز بھی نہیں آنی چاہیے تھی. آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس کیوں نہیں بھیجتے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ دیکھیں شاہ زیب، بات یہ ہے کہ آپ جب اگر واقعات گننے پہ آئیں تو پھر آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، ایک اخباری بیان آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس کی بعد میں ذرائع کے ذریعے چلا، پھر اس کی تردید ہوئی، پھر کچھ ایسے ہوئے جس میں کہ جو زبان استعمال کی گئی. دیکھیں ایک پورا ایک وہ ہے، ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین سٹل، وہ ابھی بھی اپنی جو ایک سچویشن جو کہ کنٹروورشل ہو گئی ہے اس کو وہ ریسٹور کر سکتا ہے تھرو ٹیکنگ ویری انبائسڈ ڈیسیشنز، اور وہ ان فیصلوں پہ کیپیسٹی بڑھانا. اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، شاہ زیب آپ اتنے زبردست پروگرامز کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کتنے عرصے سے 71 سے الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہے؟ آیا وہ جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں، آیا وہ ان میں سے کوئی ایک الیکشن جو ہے تو وہ نان کنٹروورشل رہا ہے؟ اب مطلب ہے کہ جو 37 پوائنٹس دیے ہیں اس میں سے 27 پوائنٹ تو انہوں نے اپنے خلاف خود چارج شیٹ کی، یعنی کہ الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی 2 سال کیا. میں آپ کو کہتا ہوں ان پہ اگر آپ چھوڑ دیں الیکشن کمیشن پہ، اگلے 5 سال کیا 10 سال میں بھی نہیں ہوگا جس طرح 11 سال گزر گئے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا الیکشن کنٹروورشل نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا الیکشن اگر آپ ای وی ایم کے تحت ہو بھی جائے تو کنٹروورشل نہیں ہوگا، جب اپوزیشن کو اس پر اعتراضات ہیں کہ یہ کام بھی آپ ریگنگ کے لیے کر رہے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا ضامن ہے، ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے، پیسے پکڑتا ہے، جہنم میں جائیں آگ لگا دیں. تو پچھلا الیکشن تو آپ نے جیتا ہے، اس الیکشن کمیشن نے کرایا ہے. یہ جہنم میں جائے سے آگ لگا دیں 2018 والا آپ نے جیتا ہے. کیسے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے اگر آپ کا الیکشن بھی الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑ کے کرایا؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے 2013 سے شروع ہو جائیں، پھر دھرنا کس نے دیا تھا؟ ہم نے کوئی کسی شوق میں دیا تھا؟ ہم نے ایک کاز کے لیے دیا تھا. ہم نے جو دھرنا دیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. 2018 میں ابھی تک یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، نون والے نہیں لگے ہوئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 9 بائی الیکشنز ہوئے ہیں، 10 بلکہ ابھی پچھلے 1 سال میں. اس میں ٹائم نہیں تھا کہ پائلٹ پروجیکٹ کر لیتے؟ ٹیکنالوجی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ان کی بات آپ نہیں کریں. اس لیے شاہ زیب کہ ان کو ہر موقع فراہم کیا ہے. میں نے ذاتی طور پہ آپ کے چینل پہ بھی پروگرامز ہوئے تھے جس میں کہ یہ اس کو قریب بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، یعنی ایک چیز دیکھے بغیر اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کی تو جگہ صحیح ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے بیسٹ ٹیکنیکل مائنڈز لے آئیں
اور وہ جو ہے تو اس کو ٹیسٹ کریں، لیکن وہ تو اس کے قریب ہی نہیں آتی. سبجیکٹ کوڈ یہی زیادہ بہتر ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن ریفارمز کریں اور دونوں ساتھ مل کر آگے بھی بڑا اچھا ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو الیکشن کمشنر پر اعتراضات ہیں اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پوری کابینہ کو ہیں، تو پھر ریفرنس ان کے خلاف بھیجا جائے، قانونی طریقے سے انہیں ہٹایا جائے، یہ جہنم میں جائیں، آگ لگا دیں، یہ ماؤتھ پیس بن گئے ہیں. حالانکہ خود ہی نام دیا تھا، تو وزیر اعظم کو پتہ ہی ہوگا اس وقت اگر ان کے نواز شریف صاحب سے تعلقات تھے تو ان کا نام انہوں نے کیوں پرپوز کیا تھا. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے بجائے اس کے کہ ایک آئینی ادارے کے خلاف یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو آپ تک پہنچی ہیں، یہ تو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی، ٹھیک ہے. اب جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور وہ آئی تھنک کہ بہتر ہوں گے کہ آپ ان سے اس کی تفصیلات لے لیں. لیکن اصل بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ آئے، اس حوالے سے ہم نے بات کی. اعظم سواجی صاحب کو بہت بلایا، آ نہیں رہے ہیں وہ، ورنہ ہم ان سے ہی پوچھنا چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے ڈینائل نہیں کیا ہے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے. دیکھیں، اس میں پولیٹکس میں اس میں جو بھی ہے لوگ مختلف طریقے سے اپنا احتجاج کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے اپنے طریقے سے کیا، فواد چودھری صاحب نے اپنے طریقے سے کیا، میں جو آبزرویشنز ہیں میں اپنی مختلف طریقے سے کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ مختلف وہ ہیں، لیکن کامن چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے، اس معتبر ادارے کو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ جو ہے نیوٹرلٹی کی کم از کم، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ہیز ٹو بی سین، کہ وہ نیوٹرل طریقے سے چیزوں کو، اور میں نیوٹرل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، جو میری آبزرویشن ہے، کیونکہ میری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، بیکاز وہ مشین کی بھی ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، کل دوسری میٹنگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کیپیسٹی سیریس ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے. اگر میرا کوئی چارج ہوگا، الیکشن کمیشن جو بھی ہیڈ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہیڈ کرتا رہا ہے، کنور دل چاپ صاحب سے بھی اس دن میں نے ایک لائیو پروگرام میں کہا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن یا یہ آج چیزیں ہم کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. بالکل مطلب ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے.